بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے کچلے کچھ اس طرح پیڑوں کے سر، کوئی منزل بچی اور نہ رستے بچے. کس کے پیچھے چلوں سب نشان مٹ گئے، نقش اسلاف کے دب گئے دھول میں. کوئی اقبال کوئی محمد علی اب نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا کوئی قاسم نیا جس کو نوحید ہندوستان خط لکھے. اے میرے عہد کے دو سرے اس طرح، ایک سرا عزم ناہید اور دوسرا ڈاکٹر عافیہ دختر نیکو صدر عالی نظر. یوں میرا کارواں میرا زاد سفر میری منزل میرے راستے کھو گئے. وقار محفل جناب صدر اور میرے باہمت ساتھیوں، نشان منزل تو اب بھی ہے، بتاؤں کیسے؟ بازبان احمد ندیم قاسمی عرض کروں گا. کچھ نہیں مانتا، کچھ نہیں مانتا شاہوں سے، کچھ نہیں مانتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقشہ کفے پا تیرا. کیا نقش پائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نشان منزل نہیں؟ مگر دکھ بھرے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم زبان سے چاہے تسلیم کریں مگر ہم دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. اور ہم میں سے جو دل و جان سے غلامی رسول کو منزل حقیقی مانتے ہیں وہ بھی محتاج پیشوائیت ہو کر تن پا تقدیر ہیں. انہیں بھی کعبوں کے برہموں نے جو نشان منزل دکھایا وہ نشان منزل نہ تھا، وہ نقشے کفے پائے رسول نہ تھا. اس راستے پر بھی تفرقہ پرستی، مسلک بازی، ہوائے نفسی کی دھول تھی، اس لیے میری منزل کھو گئی. حضور والا شان. وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. پچھلی 30 سالوں سے ہم نے جتنی بھی نسلوں کی فصلیں تیار کی ان سب کو پرائیویٹائزڈ ایجوکیشن کے ذریعے پانچ کے نصاب پڑھائے گئے. ایجوکیٹرز فالکن، پیکن، مدینہ الاطفال، سٹی اسکول، برٹش، امریکن، آسٹریلین اور نہ جانے کون کون سا نظام تعلیم تھا جو ان پر تھوپا گیا. اور وہ لوگ 30 سال کے ہو چکے ہیں جو 1980 میں پیدا ہوئے. جناب والا، تو پھر میں کیسے امید کر سکتا ہوں؟ تو پھر آج پاکستان کے موجودہ حالات کی ذمہ داری سرحد ہارون ارباب حکومت پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے ہمارے نشان منزل کو جان بوجھ کر ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا، ہمارے قومی نظام کو غیروں کی ماں پر مسخ کیا. جناب والا، آپ خود غور کریں، کروڑوں انسانوں کا دیش پاکستان قومی نظام تعلیم کو بھلا کر 30-35 سال تک چلتا رہا. پاک سرزمین ساتھ بات کی صدائیں نہ جانے کس جہاں کھو گئی. اس پر مستضعف مذہبی نظام تعلیم تھا جو پہلے ہی سے پرائیویٹ تھا. تو میں کیسے امید کر سکتا ہوں کہ اب بھی کوئی منزل باقی ہوگی یا اب بھی کچھ ایسے راستے ہوں گے جن پر چل کر میں اپنی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگا سکوں؟ جناب والا، وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. آپ نشان منزل کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہاں پورے سورے سے ہی پوری قوم گم ہو چکی ہے. اور یہ وہ گمشدگی نہیں جسے مسجد میں اعلان کرا کر بازیاب کرا لیا جائے. حضور، آج ہم ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے. اور یاد رکھیے گا میری بات کہ ہجوم کے لیے نہ تو کبھی کوئی نشان منزل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کبھی منزل. ہاں، اگر سوال اس قدر ہو کہ ہمارا نشان منزل تھا کون سا یا ہے کون سا تو جواب مشکل نہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیونکہ ہمیں صدیوں پہلے بتا دیا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اور اللہ کی رسی تھی دولت قرآن. ہم حاملین قرآن ہیں تو لا محالہ ہمارا نشان منزل آج بھی ہمارے سامنے ہے. بات صرف ہے تو صرف اتنی سی، لا يمسه الا المطہرون، اسے چھونا بھی مت جب تک تم مطہر نہ ہو، جب تک تم پاک نہ ہو. اور یہاں حال یہ ہے کہ کسی کا ذہن مادہ پرستی سے پاک نہیں، یہاں ہر کسی کی اپنی ڈیریز کی مسجد ہے. جناب والا، ہمارا نشان منزل ہمیشہ سے ہمارے سامنے تھا، ہم خود نے ہی نظریں پھیر لی تھی.
लादे वाला हमारा निशान मंजिल उन लोगों के नक्शे कदमों पर है जो हमसे पहले मंजिल मुराद पर पहुंचे। वो तो मौजों से उलझकर अपनी मंजिल पा गए और हम साहिल पे खड़े गौर फरमाते रहे। जी हाँ, हमारा निशान मंजिल कहाँ है? हमारा निशान मंजिल कहाँ है? अली सीना के अल कानून में, इब्ने खल्दून के मुकदमा में, राजी और फराबी की नुक्तादानी में, गजाली के इरफान में, मुजद्दिद अल-इफ्सानी की आवाज़ हक में, शाह वलीउल्लाह की बलागत में, सर सैयद अहमद खान की बसीरत में, मौलाना शिबली नुमानी की सीरत में, या अल्लामा इकबाल की तश्कील जदीद में। ये सब तो आज भी मौजूद है। तो फिर मैं कहता हूं, जब पाकिस्तान बनाया ही नेशनलिज्म के खिलाफ गया था, जब मकसद यह से मदीना की तलाश थी जो महाजरीन इंसान को ऐसे मुआशरे से रोशनास करवाता जो दुनिया भर के लिए मिसाल बनता, तो फिर आज ये सवाल ही क्यों पैदा किया गया? सलाम।